السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 27 کا جو معروضی سوالات ہے اور مختصر سوالات ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے شکست زندہ کا خواب جوش ملیح آبادی۔ کس کی نظم ہے؟ جوش ملیح آبادی کی نظم، یعنی جوش ملیح آبادی نے شکست زندہ کا خواب لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، جوش کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، جوش کا اصل نام شبیر حسن خاں، کیا ہے؟ شبیر حسن خاں ہے۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خاں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، زندانی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے زندانی سے مراد جیل میں رہنے والے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ جیل میں رہنے والے مراد ہے زندانی سے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، جوش کی 5 تصانیف کے نام لکھیے، یعنی انہوں نے جو لکھی ہے شعر و شاعری، جو نظم لکھی ہے، اس کا نام بتانا ہے۔ دیکھیں، روح ادب، نمبر 2 ہے نقش و نگار، نمبر 3 شعلہ و شبنم، اور نمبر 4 ہے جنون و حکمت، اور نمبر 5 ہے حرف و حکایات۔ یہ 5 جوش ملیح آبادی کی تصانیف اور بھی ہیں جو آپ کی کتابوں کے اندر، لیکن 5 بولا گیا اس لیے 5 کا جواب دیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، شکست زندہ کا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، شکست زندہ کا خواب کی تعبیر ملک کی آزادی ہے۔ کس کی آزادی ہے؟ ملک کی آزادی ہے، یعنی جن لوگوں کو انگریزوں نے اپنے جیل کے اندر قید کر رکھا تھا، لیکن یہی لوگ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ لوگ آزادی کا پرچم لہرانا شروع کیا تھا، اور وہاں بھی ایک نئی طریقہ ایجاد کیا گیا تھا۔ جوش کے ہم عصر 3 شعراء کا نام بتائیے۔ ہم عصر کے معنی آتے ہیں زمانہ، ہم یعنی اس زمانے کے اندر جو ان کے ساتھ ان کے ہم عصر تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کا نام بتانا، جو شعراء تھے یعنی جو شاعر تھے، اور ان کے مجموعہ کلام کا نام لکھیے، یعنی انہوں نے جو مجموعہ کلام لکھا اس کا نام بھی بتانا ہے۔ دیکھیے، فیض احمد فیض، انہوں نے جو کلام لکھا ہے نقش فریادی۔ کیا لکھا ہے؟ نقش فریادی۔ نمبر 2 ہے جمیل مظہری، انہوں نے لکھا ہے عکس جمیل۔ کیا لکھا ہے؟ عکس جمیل۔ نمبر 3 ہے عمیق حنفی، انہوں نے لکھا ہے سنگ پیراہن۔ یہ 3 ان کے ہم عصر شعراء ہیں، شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا آپ کو اس بات سے اتفاق ہے کہ شاعر کے تخلص، جوش اور ان کے شعری مزاج سے کوئی مناسبت ہے؟ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ ہاں، ہم کو اس بات سے اتفاق ہے کہ شاعر کے تخلص، جوش اور ان کے شعری مزاج سے بہت حد تک مناسبت ہے۔ بہت حد تک کیا ہے؟ مناسبت ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پر جوش کے نظم شکست زندہ کا خواب کو ہی لے لیجئے۔ یہ پوری نظم جوش و جذبہ سے بھری ہوئی ہے، یعنی ان کے نظم کے اندر پوری جوش و جذبہ کے ساتھ لکھی گئی، اور ہندوستان کی جو آزادی ہوئی اور اس وقت جو لوگوں کا جوش و جذبہ تھا، ان تمام کو اس نے شعر کے اندر پرو دیا۔ اس نظم میں انگریزوں کی غلامی اور مجاہدین آزادی کے قید و بند کے خلاف ایک انقلابی آواز ہے، جس کو کس نے لکھا؟ جوش ملیح آبادی نے۔ جوش خود بھی اپنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب، یعنی ان کا یہ نعرہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، زندہ پر رعشہ طاری ہونا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا
جمع، یہ ہے جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیر کرنا، یہ ساری باتیں کس تحریک کا پتہ دے رہی ہے؟ دیکھیے اس کا جواب، زندہ پر راشا طاری ہونا، یعنی جو لوگ جیل کے اندر تھے ان پر غشی کا طاری ہونا، بے ہوشی کا طاری ہونا اور ان کے اندر جوش و جذبہ کا آ جانا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیر کرنا، یہ ہے ساری باتیں تحریک آزادی کا پتہ دیتی ہے کہ ان کے اندر کتنا ملک کو آزاد کرانے کا جوش و جذبہ تھا۔ اور تحریک آزادی کی گرم جوشی کا یہی منظر جوش ملی آبادی نے نظم شکست زندہ کا خواب میں پیش کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگا آپ کے بات؟ سوال نمبر 3 ہے، جب آزادی کے دیوانے پروانے حرکت میں آ جاتے ہیں تو سلطان وقت یعنی قوم افرنگ کا چہرہ بے نور کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیکھیں۔ جب آزادی کے دیوانے پروانے حرکت میں آ جاتے ہیں تو سلطان وقت یعنی حکمراں انگریز قوم کا چہرہ اس لیے بے نور ہو جاتا ہے کہ جب آزادی کے دیوانے جذبہ حریت سے سرشار ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب جن لوگوں کو انگریز نے غلام بنایا، لیکن جب وہ یہ سوچ لے کہ ہمیں آزادی ملک کے اندر لانا ہے، جذبہ حریت سے سرشار ہو گئے تو وہ دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ یعنی جب انسان ٹھان لے کہ ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے تو انسان لڑ کر رہتا ہے اور کسی بھی ظالموں جابر حکمرانوں کی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی ظالم ہو جابر ہو۔ لیکن جب انسان سوچ لے، جب عوام سوچ لے ملک کی، تو انسان اس کے تخت کو، اس کے بادشاہت کو پلٹ دیتا ہے۔ انقلاب کی آمد اور تختے پلٹنے کی تصور سے حکمراں طبقے کے لوگ گھبراتے ہیں کہ اب یہ لوگ تو ہمارے خلاف آ چکے ہیں، ہمارے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لگتا ہے کہ میری تختہ پلٹ جائے گی، اور ان کا چہرہ حکمرانی سے محرومی کے خوف سے بے نور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، ابلیں گے زمین سے مارسیہ، برسیں گے فلک سے شمشیریں؟ اس کا جواب دیکھیں، انگریزوں کو کیا خبر تھی کہ جس کو ہم زیر و زبر کر رہے ہیں یہی لوگ ہمارے سلطنت کو پلٹ دیں گے، یعنی جس کو ہم پریشان کریں، جس کو ہم غلام بنا رہے یہی ہمارے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہمیں پلٹ دیں گے، یعنی ہمارے تختہ کو پلٹ دیں گے، اور لوگ ہمارے تختہ کو سرورق کر دیں گے، یعنی اس کو پلٹ دیں گے، اس کو نیست و نابود کر دیں گے اور ہمیں یہاں سے لوٹنا پڑے گا۔ ویسے ہی ہوا جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس سے پہلے اس کو یہاں سے دیش کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، جب یہ نعرہ لگا تھا بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو۔ اس کے بعد دیکھیں، مارسیہ کا معنی بتائیے۔ مارسیہ کا معنی کالا سانپ ہے۔ کیا ہے؟ کالا سانپ۔ اس کے بعد دیکھیں، ملک اور شمشیر کا مترادف بتائیے۔ ملک کا مترادف وطن اور شمشیر کا مترادف تلوار ہے۔ ملک کا مترادف کیا ہے؟ وطن، اور شمشیر کا مترادف تلوار ہے۔ مترادف کہتے ہیں لفظ الگ الگ ہو اور معنی ایک ہو۔ لفظ کیا ہو؟ الگ الگ، جیسے ملک کے معنی بھی ملک آتے ہیں، وطن کے معنی بھی ملک آتے ہیں، شمشیر کے معنی تلوار آتے ہیں، تلوار کے معنی بھی تلوار آتے ہیں۔ لفظ تو الگ الگ ہے لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ملت کو زیر و زبر کون رکھتے تھے؟ ملک کے غدار ملت کو زیر و زبر رکھتے تھے، یعنی انگریز۔ سوال نمبر 1 ہے، جوش تخلص کیا رکھتے تھے؟ یعنی جوش ملیح آبادی جو ہے یہ تخلص کیا رکھتے تھے؟ جوش، شبیر، شبنم، میر، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے جوش۔ سوال نمبر 2 ہے، جوش کے والد کا نام کیا تھا؟ جوش کے والد کا نام کیا تھا؟ بشیر احمد خاں، دلدار احمد، فردوس عالم، عبداللہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بشیر احمد خاں۔ سوال نمبر 3 ہے، جوش نے اردو، فارسی اور عربی کی کتاب کہاں پڑھی؟ گھر پر، لکھنؤ میں، علی گڑھ میں،
دہلی میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گھر پر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، جوش کی بیگم کا نام کیا تھا؟ جوش کی بیگم کا کیا نام تھا؟ نصرت جہاں بیگم، عشرت جہاں بیگم، طلعت جہاں بیگم اور اشرف جہاں بیگم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اشرف جہاں بیگم۔ کیا نام ہے؟ اشرف جہاں بیگم۔ سوال نمبر 5 ہے، جوش ملی آبادی کا انتقال کب ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر جوش ملی آبادی کا انتقال ہوا؟ 1984، 1982، 1978، 1986۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1982۔ کتنا؟ 1982۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔